بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے ٹاپک، کیا یہ جو موجودہ بل رن ہے یہ کنٹینیو ہوگا یا اس میں فال آ سکتا ہے، اور یہ موجودہ بل رن کس وجہ سے ہے۔ اس کے ساتھ محمد عباس جٹ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ہمارا یہ جو کورس پچھلا تھا جو ہم نے اناؤنس کیا تھا، اس کی پہلی کلاس الحمدللہ جو ہو گئی ہے، اور ہمارا جو نیا کورس ہے وہ نومبر کی 23 تاریخ سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہیں تو 23 سے پہلے اپنی انٹری کروا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مارکیٹ کے اوپر کہ مارکیٹ نے کل کیسا پرفارم کیا۔ مارکیٹ نے اچھے خاصے والیوم گین کیے، اور اس کے علاوہ جو انڈیکس ہے وہ 41,850 کے پاس بند ہوا۔ اس میں چینج جون سا وہ 584 کا آیا، اور ڈے رینج میں جو مارکیٹ نے اپنی روٹین بنائی اس میں 41,266 کو ٹچ کیا، اور اپر سائڈ پہ 41,876 کو ٹچ کیا۔ اس نے مارکیٹ جب سٹارٹ ہوئی اس کے بعد مسلسل بڑھتی اور اینڈ پہ 41,800 کے پاس آ کے بند ہو گئی۔ بہت اچھی موومنٹ دی مارکیٹ نے مسلسل گین کیا، اور کسی سائڈ پہ بھی مارکیٹ نے یہ شو نہیں کیا کہ یہ نیچے گرنے والی ہے۔ سیمنٹ سیکٹر نے مارکیٹ کو تھامے رکھا۔ اس کے بعد سیمنٹ میں MLCF، پاور سیمنٹ، FCCL، یہ تینوں جون سے اس کے لیڈرز میں شامل ہیں۔ PRL نے بھی بہترین کارکردگی دکھائی، اور یونٹی جون سا ہے وہ ابھی تک لیڈرز میں شامل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ میں سپورٹس کون سی ہیں اور رزسٹنس کون سی ہیں۔ اب مارکیٹ کی جو سپورٹ بن رہی ہے، جو امیڈیٹ سپورٹ بن رہی ہے، وہ اس کینڈل کے اوپر ہے جو مارکیٹ نے کل کینڈل فارم کی ہے، اور یہ سپورٹ ہے 41,370 کی۔ 41,370 پہ اس کی پہلی سپورٹ ہے، اور سیکنڈ سپورٹ اس کی اس کینڈل پہ بنے گی 41,000 کے پاس۔ اب تو ملٹیپل سپورٹ مارکیٹ کو مسلسل مل رہی ہیں، جو کہ ایک اچھا سائن ہے مارکیٹ کے لیے کہ مارکیٹ کو ملٹیپل سپورٹس ملتی جا رہی ہیں۔ اور تیسری سپورٹ جو سی مارکیٹ کو ملے گی وہ اس پوائنٹ کے اوپر ملے گی، اس کینڈل کے اوپر، اور یہ سپورٹ اس کو تقریباً 40,682 کے پاس جا کے ملے گی۔ تو پہلی سپورٹ اس کی 41,381 یا 80 کر لیں، اور سیکنڈ سپورٹ جو سی ہے اس کی اس کینڈل کے اوپر بنے گی جو 41,000 کے پاس ہے، جو نفسیاتی لیول تھا، اور تیسری سپورٹ اس کو تقریباً 40,600 کے پاس جا کے ملے گی۔ تو یہ تینوں سپورٹیں ذہن میں رکھیے گا کہ مارکیٹ کے 3 سپورٹس ہیں۔ اوپر رزسٹنس مارکیٹ کی رفتہ کم ہو رہی ہیں۔ پہلی جو اس کو رزسٹنس ہے وہ تقریباً 42,100 کے اوپر ملے گی، اور دوسری رزسٹنس کو 42,350 کے اوپر جا کے ملے گی، یہ والی رزسٹنس۔ تو دو مین رزسٹنس ہیں جو مارکیٹ کو آگے فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اب یہ والا جو گیپ ہے یہاں سے لے کے 42,000 کا، یہ والا گیپ یہ کریٹیکل گیپ ہے۔ یہ مارکیٹ میں اس وقت ایک کریٹیکل گیپ ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ جو سی ہے وہ ڈاؤن فال میں آ سکتی ہے، ریٹرن لے سکتی ہے۔ یہ والا پوائنٹ جو سے انتہائی احتیاط کرنے کا پوائنٹ ہے۔ انتہائی احتیاط سے چلیے گا، کیونکہ یہاں سے مارکیٹ جو سے ایک دفعہ پھر 42,000 کو ٹچ کر کے اپنا واپسی کا سفر شروع کر سکتی ہے۔ تو اس پہ انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ جو سی ابتدا میں وہ پازیٹیو ہی کھلے گی کہ پازیٹیو نوٹ کے ساتھ سٹارٹ ہوگی، لیکن جو یہ 42,000 کی طرف بڑھتی جائے گی، کمزور ہوتی جائے گی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ 42,000 کو ٹچ کرنے کے بعد ایک دفعہ یہ اپنا واپسی کا سفر بھی سٹارٹ کر لے۔ لیکن سیمنٹ اور سٹیل مارکیٹ میں بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سیمنٹ اور سٹیل جو سے ایک دفعہ مارکیٹ کو تھامے رکھیں، اور مارکیٹ کے انڈیکس کے ساتھ والیوم بھی جو سے وہ بڑھتے جائیں۔ لیکن چونکہ نفسیاتی لیول ہے اور والیوم بھی پہلے کی نسبت کم ہو رہے ہیں، کل کی نسبت تو تھوڑے سے والیوم بڑھے ہیں، یہاں کی نسبت تو والیوم بڑھے ہیں، لیکن اس سے پیچھے والی اگر کینڈلز دیکھیں تو اس کینڈل کی نسبت یہ والی کینڈل اور اس کینڈل کی نسبت یہ والی جو بار نظر آ رہی ہے نیچے ہے،
दिस मीन इन 2 और 3 से आपके वॉल्यूम जो से वो कम हुए हैं KSE 100 में। ये फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे के दिन चूंकि इतनी मूवमेंट नहीं हुई KSE 100 में, तो इस वजह से ये वॉल्यूम हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि पीर की एक कैंडल बनी है, मंडे की कैंडल बनी है। लेकिन इन 2 कैंडल की बनिस्बत जो हमारे पीछे बनी है, आपके वॉल्यूम भी कम हुए हैं, वॉल्यूम नीचे की तरफ आए हैं। ये भी एक साइन है कि मार्केट में अब जो KSE 100 में जो बेहतरीन 100 कंपनीज हैं, उनके अंदर सीमेंट और स्टील के अलावा बाकियों में भी इतनी ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। तो मुहतात रहने का वक्त है, मुहतात होके चलिएगा, अपनी चीज़ों को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। ट्रेड करने से आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन अपनी चीज़ों को स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर ट्रेड कीजिएगा। जब भी काम करें स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अगर गैस की प्राइसेस बढ़ दें तो इसके ऊपर किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? टेक्सटाइल पे इफेक्ट पड़ेगा, फर्टिलाइज़र पे इफेक्ट पड़ेगा। टेक्सटाइल आपका नीचे आएगा, फर्टिलाइज़र आपका नीचे आ सकता है, लेकिन चूंकि सीमेंट के लिए गैस की प्राइसेस सेम है, तो इस वजह से आपका सीमेंट जोन सा वो भी अप रह सकता है। और लेकिन स्टील के लिए उसकी कीमतें चूँकि कम हुई हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, तो स्टील की कीमतें जो सी शेयर प्राइस नीचे आने की तवक्को हो। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा कि गैस की कीमत बढ़ने से चूँकि सीमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सीमेंट के लिए गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, तो इसलिए सीमेंट अभी स्टैंड कर सकता है, आपका कंटिन्यू साथ चल सकता है आपके। लेकिन बाकी टेक्सटाइल सेक्टर, आपका पावर सेक्टर और आपका खाद का सेक्टर, ये नीचे आ सकते हैं। एक और बात, एक और न्यूज़ जिस वक्त मार्केट को हिला सकती है, वो ये कि आपका क्रूड ऑयल जो सा वो मुसलसल नीचे आ रहा है। तो अगर क्रूड ऑयल आपका मुसलसल नीचे आ रहा है, तो इसका नुकसान आपकी किसको होगा? ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज को होगा, E&P को होगा। रिफाइनरी भी इफेक्टिव हो सकती है इसके साथ। तो रिफाइनरीज और ऑयल एंड सेक्टर जो सा है वो आपका क्रूड ऑयल के नीचे आने की वजह से मुतासिर हो सकता है। गैस की प्राइसेस का बढ़ना और क्रूड ऑयल का नीचे आना, ये भी एक वजह हो सकती है कि मार्केट को यहाँ पे सप्लाई का सामना करना पड़ सकता है इस पॉइंट के ऊपर। तो 42,000 का लेवल एक और नफसियाती लेवल है। 3 चीज़ें इस लेवल पे मिल जाएंगी: गैस की कीमतों का बढ़ना, क्रूड ऑयल का नीचे आना, और बल्कि एक और इजाफा कर रहे हैं कोरोना के केसेस का बढ़ना। तो यहाँ पे सप्लाई का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे और मेरे इस चैनल को ज़रूर याद रखिएगा, हम आपका बहुत ख्याल रखते हैं। आप भी हमारे इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। आपका शुक्रिया।